ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریانز۔ پریانز ایک قسم کے پروٹین ہوتے ہیں جو کہ انفیکشیس میس فولڈڈ پروٹین ہوتے ہیں، یعنی ان پروٹین کا جو فولڈنگ ہوتا ہے وہ اب نارمل طریقے سے ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ انفیکشیس میس فولڈڈ پروٹین ہوتے ہیں اور یہ مختلف ڈیزیزز بھی کاز کرتے ہیں اور ان کو پریان پروٹین کہا جاتا ہے۔ These are abnormal infectious protein that cause neurodegenerative diseases in humans and animals. یعنی یہ abnormal infectious protein ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہیومنس اور اینیملز میں مختلف قسم کے نیورو-ڈیجنریٹیو ڈیزیزز کاز ہوتے ہیں۔ نیورو-ڈیجنریٹیو ڈیزیزز وہ ہوتے ہیں کہ جن میں نروس سسٹم ڈکریز ہو جاتا ہے اور اس کی میس اور والیوم کم ہو جاتی ہے۔ Modified forms of normal proteins and have no genetic material. یعنی یہ نارمل پروٹین کے موڈیفائڈ فارمز ہوتے ہیں اور ان میں کوئی جینیٹک مٹیریل موجود نہیں ہوتا، جیسا کہ وائرس کے اندر RNA اور DNA ہوتا ہے اور باہر پروٹین کوٹ ہوتا ہے، تو ان کے اندر کوئی جینیٹک مٹیریل موجود نہیں ہوتا۔ These induce normal body proteins into insoluble aggregates disease. یہ نیورون یا نرو سیلز کے اندر یہ پریان پروٹینز موجود ہوتے ہیں، اور جب ایک پروٹین انفیکشیس پریان پروٹین میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے نیبرز میں جو دوسرے ہیلتھی اور نارمل پروٹین ہوتے ہیں ان کو بھی انفیکٹ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ایک انسالوبل ایگریگیٹ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے نروس سسٹم میں کمپلیکیشن اکر ہو جاتی ہے اور ایک ڈیزیز کی شکل اختیار کرتی ہے۔ If they were normal, they would perform neuron maturation. جب یہ نارمل ہوتے ہیں اور یہ انفیکشیس نہیں ہوتے، ان میں کوئی موڈیفیکیشن اکر نہیں ہوا ہوتا ہے تو یہ نیورون کی میچوریشن کرتے ہیں، لیکن جب یہ نارمل سے اب نارمل میں چینج ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مختلف ڈیزیزز کاز کرتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نارمل پریان پروٹین ہے اور اس کا سٹرکچر الفا ہیلیکل سٹرکچر ہے، یہ ویو لائک، اور اس کو سیلولر پریان پروٹین کہتے ہیں۔ سی کا مطلب ہے سیلولر، پی پریان اور پی آر پروٹین۔ سیلولر پریان پروٹین کا ایک سٹرکچر ہے جو کہ الفا ہیلیکل سٹرکچر ہے۔ جب یہ انفیکشیس ہو جاتا ہے تو یہ اس سٹرکچر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کو بیٹا پلیٹڈ شیٹ سٹرکچر کہتے ہیں، یعنی شیٹس بن جاتے ہیں اس سٹرکچر کی۔ ہیلیکل سے یہاں شیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کو پریان پروٹین کا ایس سی کہتے ہیں، یعنی یہ اسکریپی سے نکلا ہے، ایس سی اسکریپی سے نکلا ہے، اور اسکریپی کو یہاں شیپ اور گوٹ میں ہم یہاں نیچے ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں دیکھ لیں ان کے ڈیزیزز کے بارے میں۔ سب سے پہلے اینیمل ڈیزیزز ہیں، اور اینیمل میں گوٹ اور شیپ میں موسٹ کامنلی اسکریپی ڈیزیز کاز ہوتا ہے اور ان کا سینٹرل نروس سسٹم وہ ڈیجنریٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ان کے انہیلتھی کنڈیشن کی وجہ سے موسٹ کامنلی یہ پریان پروٹین انفیکشیس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈ کاؤ ڈیزیز بھی ہوتا ہے اور یہ بھی کاؤ اور دوسرے کیٹل میں یہ کاز ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ڈیزیزز جو ہیں ان کی وجہ سے ان کا جو برین ہوتا ہے وہ اسپونج لائک سٹرکچر میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو اسپنجی فارم انسیفالوپیتھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیومن میں جو ڈیزیزز کاز ہوتے ہیں ان میں 3 ٹائپس بہت زیادہ اہم ہیں۔ سب سے پہلے کروٹس فیلڈ جیکب ڈیزیز ہوتا ہے، کروٹس فیلڈ جیکب ڈیزیز CJD۔ یہ فیٹل ڈیجنریٹیو برین ڈس آرڈر ہوتی ہے، یعنی یہ کافی مہلک ڈیجنریٹیو برین کی ایک بیماری ہوتی ہے اور اس میں میموری کے کمپلیکیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بیہیویئر میں ان ایکسپیکٹڈ چینجز اکر ہو جاتے ہیں، کوآرڈینیشن پور ہوتی ہے، یعنی واکنگ اور رننگ میں کمپلیکیشن کا سامنا ہوتا ہے، اور ویژول یا دیکھنے کے مسائل اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ان تینوں بیماریوں کی جو سمپٹمز ہے یہ کافی آپس میں کلوزلی ریلیٹڈ ہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے الگ الگ ہر بیماری کی اپنی سمپٹم الگ لکھی ہیں۔ سیکنڈ نمبر ہے گرڈزمین اسٹراسلر شینکر۔ گرڈزمین اسٹراسلر شینکر GSS۔ یہ دوسری ایک نیورو ڈیجنریٹیو ڈس آرڈر ہے، لیکن یہ بہت ریئر اور کبھی کبھار ہوتی ہے، یہ اتنی کامن نہیں ہوتی۔ اس میں لاس آف کوآرڈینیشن
ہوتی ہے یعنی انسٹیڈی گیٹ ہوتا ہے، یا جو چلنا ہوتا ہے وہ بے ترتیب ہوتا ہے اور چلنے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس میں ڈیمنشیا بھی ہوتا ہے، یعنی نیئر پاسٹ میں جو ایونٹس اکر ہوئے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ کلمزینس ہوتی ہے، یعنی اناڑی پن۔ اور تیسرا اور لاسٹ ہے فیٹل فیمیلیل انسومنیا FFI۔ یہ بے خوابی کی ایک بیماری ہے جو کہ فیٹل اور فیمیلیل ہے، یعنی مہلک بھی ہے، اور ساتھ ہی یہ جنریشن آفٹر جنریشن یعنی فیملی کی ہسٹری میں یہ آگے ٹرانسمٹ ہوتی ہے نیکسٹ جنریشن میں۔ ویری ریئر سلیپ ڈس آرڈر اینڈ افیکٹس تھیلمس۔ یہ بہت ریئر ہوتی ہے اور سلیپ کی ایک ڈس آرڈر ہوتی ہے، اور برین کا جو تھیلمس ہوتا ہے اس پر اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے۔ پھر انسومنیا آتی ہے، یعنی بے خوابی ہوتی ہے، اسپیچ کے پرابلمس ہوتے ہیں، اور ڈیمنشیا یا میموری لاس ہوتا ہے اس میں بھی۔ اوکے، تھینک یو۔